الحمد لله الذي فتح لأوليائه أبواب الوسائل وأجرى على أيديهم الكريمة أنواع الفضائل فمن اقتدى بهم نال من الله سبحانه وتعالى جميع الفضائل ومن حاد عن طريقهم انتكس وصار من أهل الرذائل ومن تمسك بأذيالهم أفلح وأدرك فخر الفضائل والصلاة والسلام على نور الوحدانية وطلعة شمس الأسرار الربانية وبهجة قمر الحقائق الصمدانية وعرش حضرة الحضرات الرحمانية سيد الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين الذي من قال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد المصطفى شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين والتابعين المعظمين لا سيما على قدوة المجتهدين إمام العارفين أبي حنيفة نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه إمام المسلمين
وعلى سائر أئمة الملة والدين والمحدثين الكاملين والعلماء الربانيين والأولياء الكاملين الواصلين إلى رب العالمين، لا سيما على قدوة الواصلين إمام المشتاقين شمس العارفين بدر الكاملين محي الدين أبي محمد سيدنا عبد القادر الحسني الحسيني الجيلاني رضي الله تعالى عنه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ اقبال نے اپنی محبتوں کا اظہار یوں کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ رب العزت کا شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلامی ماحول، مسلمان ماں باپ، مسلمان خاندان، صحیح العقیدہ، دوست، احباب، مربی، رشتہ دار، محلہ، یہ ساری نعمتیں بخشی. اور یہ وہ نعمتیں ہیں کہ زندگی بھر شکر ادا کیا جائے تو حق ادا نہ ہو. لہٰذا اللہ کی محض مہربانی سے جو نعمت لازوال اللہ نے بخشی، اس نعمت کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہے. آدمی 100 کروڑ بھی کما لے تو نعمت ہی ہے کہ اس کو دولت مل گئی، وہ بھی ایک نعمت ہے، مگر اس کا ایک زوال ہے، اس کا ختم ہونا ہے. وہ نہ ختم ہو مگر آپ تو ختم ہو کر ہی جائیں گے دنیا سے. اس کا جو فائدہ آپ کو ملنا ہے وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے. مگر ایمان یہ وہ دولت ہے
کہ یہاں مل گئی اور آپ نے سنبھالا تو یہاں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، حشر میں بھی فائدہ، میزان پر بھی فائدہ، پل صراط پر بھی فائدہ، حوض کوثر پر بھی فائدہ۔ یعنی یہ وہ دولت لازوال ہے جو دنیا زوال پذیر ہونے کے باوجود اس میں ملنے والی جو نعمت جو قیامت تک کے باقی رکھی جائے گی وہ ایمان کی دولت ہے، اور اسی پر اللہ کا فیصلہ ہوگا، ہمارے لیے بخشش اور دخول جنت کا مشرہ ہوگا۔ ایمان والوں ہی کے لیے جنت کو سجایا سنوارا گیا، بنایا گیا ہے، جو بے ایمان ہے انہیں جنت کی ہوا تک نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ عظیم نعمت ایمان بخشی ہے، تو اس نعمت کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کے جان، مال، آل، اولاد، دوست، احباب، ہر چیز، ہر رشتے سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا۔ سرکار کو جب تک کہ ہم اپنا ہر شے سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بنائیں تو ہم مومن ہی نہیں ہوں گے۔ اب یہ نعمت عظمیٰ تو ہمیں مل گئی، سرکار کی محبت مل گئی، اب سرکار کی محبت کریمہ کے ساتھ ساتھ کچھ وہ محبتیں بھی ہیں جس کا اہتمام ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے یہ قاعدہ ضابطہ یاد رکھیں، رسول اللہ کی ہر نسبت قابل احترام ہے، رسول اللہ کی طرف منسوب ہر شے قابل احترام، اور صحابہ کی جماعت، اہل بیت کی جماعت، یہ دونوں نسبتیں، یہ دونوں جماعتیں قابل احترام، اور دونوں کا ادب و احترام ہم تمام کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کہ مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی جان، مال، آل، اولاد، گھر والوں سے زیادہ میری اور میری اہل بیت کی محبت نہ ہو جائے۔ یعنی مومن ہونے کے لیے یہ اضافی ایک شرط یہ بھی ہے کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت تو ہونی ہی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ آل رسول سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارکہ کی روشنی میں نہ جانے کتنے اشعار کو اکابرین نے قلم بند فرما دیا، نہ جانے کتنے خطبوں کو زبان سے جاری فرما دیا، تاریخ نے محفوظ کر لیا، نہ جانے کتنی چیزیں وہاں پر بیان ہو گئی ہیں جو 14 صدیوں سے ہمیں ملتی چلی آتی ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام، بالخصوص انصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے متعلق سرکار فرماتے ہیں، جو میرے صحابہ بالخصوص انصار سے محبت نہیں رکھتا وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی نفاق اس کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر ایمان اور نفاق کی علامت خاصہ اگر کسی کو شخصی طور پر متعین کیا ہے اور علامتاً شخصاً اگر کسی کو بتایا گیا ہے، قیامت تک کے لیے اگر کسی ذات کو رکھا گیا ہے، وہ ذات حضرت مولا علی فاتح خیبر حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضرت علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور حضرت علی سے بغض و عداوت وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ اور آج کی تاریخ ہے، صدیوں پہلے کی تاریخ ہے، اور قیامت تک کے تاریخ ہے، بلکہ پل صراط پر بھی ایک تاریخ رقم ہونے والی ہے، اور ہر جگہ پر حضرت مولا کے متعلق سوال ہونے والا ہے۔ تفسیر کے کتابوں میں، حدیث کے کتابوں میں تفصیلاً اس کے واقعات اور اس کے متعلق سے احادیث مبارکہ، اقوال مبارکہ کا ایک طویل حصہ ہمیں ملتا ہے۔
ہر قول پر گفتگو کی جائے تو ایک وقت ناکافی طلب ہے، مگر ہمیں صرف اشارتاً اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اللہ کو محبوب ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کو محبوب ہے وہ ہمارے لیے باعث نجات ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کے متعلق سے ارشاد فرمایا، کبھی امام حسن سے ارشاد فرمایا، کبھی امام حسین سے ارشاد فرمایا، اور پھر آپ فرماتے احب اللہ من احب حسینا، پھر امام حسن سے متعلق فرماتے ہیں احب اللہ من احبہ، فرماتے ہیں حضرت امام حسن کے لیے بھی یہی فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا خدا ان سے محبت کرے گا، اور جو حسین سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل سنت کے سینے میں اس چیز کو، اس محبت کو داخل فرمایا ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، جیسے امام طبری وغیرہ نے ذکر فرمایا، ابن سعد اور امام طبری نے ذکر فرمایا ہے، طبقات ابن سعد میں بھی مذکور ہے، ابن عساکر میں بھی ہے، اور امام طبری نے بھی اس روایتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ مختلف الاسناد یہ احادیث موجود ہیں، بعض حدیثیں ضعف کا درجہ رکھتی بھی ہیں تو بعض حدیثیں دوسرے اس کے ضعف کو ختم کرتے ہوئے اونچے درجے تک پہنچانے والی حدیثیں ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ ان حدیثوں سے حجت درست ہے، صحیح ہے، جائز ہے، اس لیے کہ یہ اصطلاح حدیث اور طریقہ استدلال فقہی و شرعی کا جو ضابطہ ہے اس ضابطے پر مکمل اترنے والی یہ احادیث مبارکہ۔ آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم انصار صحابہ کا ایک معمول تھا، ہم انصار صحابہ کا گروہ ایک عمل پر معمول تھے۔ وہ عمل کیا تھا؟ جب بھی ہمارا کوئی بچہ عقل و شعور کی منزلوں میں قدم رکھنے والا ہوتا، کچھ بولنا کچھ چلنا سیکھ جاتا، کسی چیز کو پسند کرنا اور کسی چیز کو ناپسند کرنا سیکھنے لگ جاتا، خواہش سے کسی چیز کی رغبت کرنا اور خواہش سے کسی چیز سے دور ہو جانا، جب اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں تو ہم اسے کاندھے پر اٹھائے حضرت مولا علی کی گزرگاہ پر کھڑے ہو جاتے اور بچے سے پوچھتے جدھر مولا علی کا گزر ہوتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اراءۃ الادب لفاضل النسب میں ذکر فرمایا کہ حضرت مولا علی اور اہل بیت اطہار سے محبت نہ رکھنے والا، بغض و عداوت رکھنے والا، نفرت کرنے والا 3 حالتوں میں سے ایک حال سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک، یا تو وہ زنا کی اولاد ہوگا، یا تو ناپاکی کا ٹھہرا ہوا نطفہ ہوگا، یا منافق ہوگا۔ ان 3 صورتوں میں سے کوئی ایک حال سے وہ شخص خالی نہیں ہوگا۔ اب صحابہ کرام اپنے اولاد کی آزمائش کیسے کرتے تھے؟ وہ اپنے کاندھوں پر اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے راستے میں اور اپنے بچے سے کہتے کہ اے میرے بچے، یہ آنے والوں کو تم دیکھ رہے ہو، ان کے بارے میں تمہارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے؟ بچہ کہتا ہے کہ مجھے ان سے قریب ہونے کا خیال آ رہا ہے، یا ان کی عظمت و محبت میرے دل میں آ رہی ہے، تو اس بچے کو کلیجے سے لگا کے گھر میں لے جاتے، اور اگر وہ بچہ نفرت کا یہ بیزارگی کا اظہار کرتا کاندھے سے زمین پر پٹک دیتے، کہتے جا تو اور تیری ماں ایک ساتھ زندگی گزارا کر، اور اس کو اپنے گھر سے باہر کر دیتے۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ صحابہ نے ایمان کی علامت جسے جانا وہی علامت ہے جسے علامت ایمان رسول اللہ نے بنایا، وہ حضرت مولا علی کی ذات گرامی کو بنایا گیا۔ الحمدللہ یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آل رسول سے بے پناہ نسبتیں ہیں، بے پناہ نسبتیں، آل رسول سے بھی نسبتیں ہیں اور عاشقان آل رسول سے بھی نسبتیں ہیں۔ ایک ہی نسبت نہیں، ہر نسبت ہے، یعنی جہاں بھی جاؤ وہاں پہنچنا ہے جہاں سے ہماری نجات کی ضمانت ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنا۔
ہر نسبت وہاں پہنچانے والی ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی اسی مہینے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت بابا تاج الدین اولیاء اسی مہینے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بھی بزرگ ترین شخصیات ہماری امت کے سلفن و خلفن نہ جانے کتنے ہوں گے کہ جن کا ہم شمار نہ کر سکے۔ ایسی ایسی بڑی بڑی اولو العزم ہستیوں کا تعلق اس مہینے سے رہا ہے، اور چونکہ آج کی یہ محفل حضرات بالخصوص حضرت بابا تاج الدین اولیاء اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہم الرحمت و رضوان کے یاد میں ان کے ذکر خیر میں منعقد کی گئی ہے، تو دونوں بھی آل رسول ہیں، اور یہاں خصوصیت ایک یہ ہے کہ دونوں کے دونوں امام حسین شہید کربلا کے اولاد ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین اولیاء بھی شہید کربلا کے اولاد ہیں، اور حضرت مخدوم سمنانی بھی شہید کربلا کے اولاد ہیں، اور دونوں سے اس مہینے کو اس قدر نسبت حاصل ہے کہ ایک شمال میں تو ایک وسط میں ہندوستان کی حفاظت پر پہرا دیتا نظر آتا، بدعقیدگیوں کا قلعہ قبا ہوتا نظر آتا ہے، ہدایت کے روشن چراغ سلگتے نظر آتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانیوں کا دبیا ہوتا نظر آتا ہے، جو ان کے دروازے پر اپنے دامن کو پھیلا لیتا ہے دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاتا۔ اولیاء کرام کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی ترویج و اشاعت کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہاں اس چیز کی وضاحت کر دے، کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی ہوگا ہی نہیں جب تک کہ اس کے سینے کو علم شریعت سے مالا مال نہ کر دیا جائے۔ اور علم کے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک کسب ہے اور ایک وہب ہے۔ کسب میں طلب ہوتی ہے، وہب میں عطا محض ہوتی ہے، جسے چاہتا ہے نوازا جاتا ہے، اور جس کو عطا ہوتی ہے وہ عطا جسے مل جاتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ زمانہ جس کے در کا سوالی بنا نظر آتا۔ طلب کرنے والے، کسب کرنے والے اپنی طلب و کسب کے مطابق حصہ ضرور پاتے ہیں، مگر جب خدا نعمت خاصہ کا انعام فرماتا ہے تو وہ انعام ایسا ہوتا ہے کہ زمانہ حیران رہ جاتا۔ حضرات اولیاء کرام کے ظاہری باطنی علوم ہمیں شریعت مطہرہ کی طرف پابند رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے ہمارے لیے بہت پیارے اصول ہیں، ہمیں ہدایت حاصل کرنا ہے، ہدایت پر قائم رہنا ہے، ہدایت کے طریقے پر چلنا ہے۔ تو علم جو ہمیں ہدایت دیتا ہے وہ علم کی سند کیسے ہوتی ہے، پہچان کیسے ہوتی ہے، چار طریقوں سے اسے پہچانا جاتا، ایک دال اور ایک دلیل اور ایک مبین اور ایک مستدل، یہ چار طریقے ان سے پہچانا جاتا۔ اول دال یعنی کسی چیز کی ہدایت دے دینا، رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، دلیل سے جوڑ دینا، یہ حقیقت میں رب تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ چاہے تبھی ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات دال ہے، اور پھر دلیل جس سے ہمیں سبق لینا ہے، راستہ لینا ہے، جس پر ہمیں چلنا ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب اس کے بعد مبین، وہ ذات جو اللہ کی دلیل کو واضح طور پر کھلا کھلا کر کے بتائے، یہ کون ہو سکتا ہے؟ سوائے مصطفیٰ کے کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہ ہیں جو اپنے سے کچھ نہیں کہتے ہیں، نہ من سے کہتے ہیں نہ خواہش سے کہتے ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو خدا کا فرمان ہوتا ہے، جو خدا کا اعلان ہوتا ہے، جو وحی ہوتی ہے وہی بیان ہوتی ہے۔ یہ اپنی خواہش کو، اپنی طبیعت کو بیان نہیں کرتے ہیں، یہ اپنی خواہش و طبیعت کو بیان نہ کرنا ہی آپ کا اللہ کے پیغام کو واضح کرنے والا ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں مبین، یہ وہ ہیں جو رسول اللہ کی ذات وہ ہے جو اللہ کے کلام یعنی دال اور دلیل کی پہچان کرانے والے، معرفت رب ذوالجلال اور اللہ کے کلام کا صحیح معنوں میں ادراک بخشنے والے، علم دینے والے، فیضان بخشنے والے، نعمتوں کو دینے والے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد ہے مستدل، کس سے آدمی اس چیز سے جس نے استدلال کیا، استدلال کرنے والا، اس کا نچوڑ لے کر کے لوگوں تک کے پہنچانے والا،
اس کا وہ عطر کا جیسا کہ خوشبو کسی کپڑے میں بسا لی جائے اس خوشبو کو لے کر کے دوسروں تک پہنچانے والا، یا اس خوشبو کو شیشے میں محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچانے والا، اصل چیز سے جوڑنے والا، دال اور دلیل و مبین سے جوڑنے والا وہ کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ہم اولو العلم، ہم الذین اولو العلم و اولو الالباب الذین اجمع المسلمون علی ہدایتہم و درایتہم۔ یہ وہ اہل علم ہیں، یہ وہ اہل نظر ہیں، اہل کمال ہیں کہ امت جن کی ہدایت و دیانت داری پر اتفاق کرنے والی ہوتی۔ اور ان ارباب کمال میں سے ایک حضرت بابا تاج الدین اولیاء، اور ان اولو العلم و ارباب کمال میں سے حضرت مخدوم زبنانی رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے لیے مستدل ہیں، جو ہمارے لیے دلیل تک لے جانے والے، دلیل سے ہمیں آشنا کرانے والے، دلیل پر ہمیں چلانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شان بہت بلند و بالا۔ اب یہ دین ہی کا راستہ ہے جو پہنچانے والے ہیں۔ اب دین کے جو علم حاصل کیا جاتا ہے جس سے انسان اپنا فائدہ، نفع اور نقصان کا لحاظ کر سکتا ہے، وہ علم کتنی قسموں پر ہے۔ جیسا کہ ابھی مولانا سرفراز اشری صاحب نے کہا، پنجتن کا ذکر کیا، تو میں پنجتن کی نسبت سے کہوں گا کہ یہ بھی 5 قسم پر ہے۔ حضرت یحییٰ ابن عمار الشیبانی علیہ رحمت و رضوان کے قول کو علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے، ان کے بیان کو اس میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ وہ قول کیا ہے؟ فرماتے ہیں العلم علی 5، فرمایا 5 قسموں پر علم ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم اہل سنت ہر جگہ نسبت کو ڈھونڈ لیتے ہیں، جہاں نسبت ملتی ہے اسے ہمارے ذہن و فکر میں بسا لیتے ہیں، اور ہمارے ذہن و فکر کے قریب سب سے نسبت و پنجتن کی نسبت اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ ٹکڑے روٹیوں کی ان کے در سے مل رہے ہیں، ہمارے لیے نعمتیں ان کے در سے مل رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے الامن والعلا کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے قول سے استناد کرتے ہوئے، اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ اور حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ وغیرہ اکابر کے اقوال سے استناداً آپ نقل فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ امور تکوینیہ اہل بیت اطہار کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اب امور تکوینیہ کیا ہیں؟ ہمیں شفا مل جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں، آزمائشیں کم ہو جائیں، رحمتیں مل جائیں، رزق مل جائے، عمر مل جائے، اولاد مل جائے، ہماری جو دنیا کی ساری ضرورتیں ہیں آنے والے وقت تک کے ہدایت و اس سے ہدایت پر استقامت کے ساتھ ساتھ یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں اگر اتریں گی تو قطب الوجود کی زندگی پر، اس کی ذات پر اترتی ہیں۔ جب قطب الوجود پر وہ اترتی ہیں تو اصل قطب الوجود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے واسطے وہ وسیلے سے یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر نازل ہوتی ہیں، اور آپ سے دنیا کے تمام اقطاب و اوتاد و ابدال و اغواز پر اترتی چلی جاتی ہیں، وہیں سے کائنات میں یہ حصہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ امت کا اجماع اعلیٰ حضرت نے اپنے اقوال مبارکہ سے صراحت پیش کی۔ بہرحال ہمیں جن کا مل رہا ہے ان سے ہمارے ذہن و فکر بڑے آشنا ہوتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جہاں 5 دکھتے ہیں تو فوراً پنجتن یاد آ جاتے ہیں، جہاں بھی 5 کی گھڑی میں 5 پر نظر پہنچتی ہے پنجتن یاد آتے ہیں، صبح کے 5 پر نظر پہنچتی ہے پنجتن یاد آتے ہیں، اور جسے سچائی میں پنجتن یاد آتے ہیں مسجد میں پہنچ جاتا ہے، نماز ادا کر لیتا ہے۔ اور اگر کسی نے اندھیرے پن میں سے کور آنکھوں سے دیکھا تو مطلب یہ کہ اس کو جو ہے دیکھا نہیں اسے، اور جو سچا ہوتا ہے فجر میں 5 بجے پہنچ جائے، نماز ادا کرے گا، جو سچا پنجتنی ہوگا وہ مسجد کو بھر دے گا۔ اور پھر 1 وقت کی بات تھوڑی، 2 وقت کی بات تھوڑی، 3 وقت کی بات تھوڑی، یہ تو اللہ نے بھی نمازیں 5 وقت رکھ دی، ہمیں پنجتن کا بتا دیا کہ دیکھو تمہارے لیے یہ 5 کا ایک ایسا مجموعہ، ایک ایسا عدد بنا دیا ہے، جدھر بھی جاؤ گے پنجتن سے آ کے جڑنا ہی پڑے گا، چاہے عدد سے جڑو، چاہے روح سے جڑو، چاہے شخصیت سے جڑو، جڑنا تو 5 کے دائرے سے تمہیں خالی نہیں ہوتا، وہیں آنا ہے،
وہیں سے ہو کے گزرنا ہے، اور پھر باب مدینۃ العلم کے دروازے سے بھیک پانا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، حضرت مولا کائنات، حضرت خاتون جنت، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر آیت تطہیر نازل ہوئی۔ آیت تطہیر کا مصداق بھی یہی 5 شخصیات، ضمناً دوسری شخصیات اہل بیت کے اس میں ضرور داخل ہیں، بالخصوص یہ شخصیات اس میں داخل ہیں حدیث مبارکہ کی صراحت کے ساتھ۔ سرکار کے ازواج بھی اس میں شامل ہیں، دیگر اہل بیت بھی شامل ہیں، مگر بالخصوص شان نزول جسے کہا جائے، ایک ہے عموم آیت جو ہر اس آیت کے مصداق کو شامل ہو جانا، ایک ہے سبب خصوص جو نزول آیت ہے، وہ سبب خصوص یہی 5 تن پاک ہستیاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ سے نسبت رکھتے ہوئے، 5 تن سے نسبت رکھتے ہوئے، جیسے ہی وہ قول آتا ہے 5 تو فوراً ذہن میں بس جاتا، اور ہمارے ذہن کی گھڑی گھنٹہ بجانے لگتی ہے کہ بھئی ہاں یہ بڑی کام کی چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں 5 قسم ہیں۔ ایک علم حیات الدین، ایک علم قوت الدین، ایک علم دواء الدین، ایک علم داء الدین، اور ایک علم ہلاک الدین۔ یعنی ایک وہ علم ہے جس سے ہم اپنی دینی حیات پاتے ہیں، ایک وہ علم ہے جس سے ہم دینی غذا پاتے ہیں، ایک وہ علم ہے جس سے ہمیں بیماریوں سے ہم شفا بطور دوا اسے پاتے ہیں، ایک وہ علم ہے جو بطور بیماری ہمیں مل جاتا ہے، اس سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں نقصان ہو جاتا ہے، ایک وہ علم ہے جو ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 علم ہے۔ ان 5 علوم کی تفصیل بتاتے ہوئے فرماتے ہیں جو علم حیات الدین ہے ہوا علم التوحید، فرماتے ہیں یعنی وحدانیت کا اقرار کرنا، معرفت الہی، معرفت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ حیات الدین ہے، اس سے ہم اپنی دینی زندگی کو پاتے ہیں، یعنی اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیتے ہیں، اور اس سے ہم ایمان کی دولت جو لازوال ہے اس سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ دوسرا وہ علم جو قوت الدین کہا گیا، دین کی قوت جو دین کی طاقت ہے، هو العظۃ والذکر کہا گیا ہے، وہ واعظ و نصیحت، ذکر و اذکار، ریاضت و مجاہدہ۔ اور اولیاء کی ذات میں ساری چیزیں ہیں، اولیاء کی ذات میں ساری چیزیں ہیں۔ اولیاء اکرام بالخصوص یہ 2 شخصیات، یہ دونوں کا مظہر عطم نظر آتے ہیں۔ واضح و نصیحت کرنا اپنے اپنے انداز میں انوکھے نرالے طریقے سے، کوئی عالم جذب میں لوگوں کو دستگیری کرتا نظر آ رہا ہے، تو کوئی عالم ہوش و خرد میں، کوئی عالم کمال، کوئی عالم استغراق میں، تو کوئی عالم بالا کی روحانی سیر کرتا ہوا بھی فراموش امت نہیں ہوتا ہے، امت کی ہدایت سے غافل نہیں ہوتا ہے، اسے رہبری کرتا نظر آتا۔ اور وہ اوج کمال پر جنہیں پہنچا دیا جاتا ہے، وہ ولایت کے ثریا بہتر جانتے ہیں کہ ہدایت کی کرنیں کیسے زمین تک پہنچتی ہے، یعنی ہم جیسے عام لوگوں کے جو زمین دل ہے اس تک کے ہدایت کی علامت کی کرن کیسے پہنچے گی اور کیسے اس کو روشنی ملے گی وہ ضرور جانتے ہیں۔ اور وہ ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی باتیں اور ایسے علمی جواہر پارے بکھیر دیتے ہیں کہ ہمارے ہدایت کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں، اس راہ عظیمت پر چلنا آسان ہو جاتا۔ دوسرا علم، یہ تیسرا، ایک تو ہو گیا علم التوحید، دوسرا ہو گیا جو علم العظت والذکر کہا گیا، تیسرا علم جو دواء الدین ہے، جو دوا کی طرح ہے ہماری بیماریوں کو دور کرنے والا، وہ کیا ہے؟ علم الفقہ، هو العلم الفقہ کہا گیا۔ اور یہ چونکہ قدیم زمانے کے علماء میں سے ہیں، متاخرین میں سے نہیں بلکہ متقدمین میں سے ہیں، متقدمین کے نزدیک جب بھی علم فقہ کا قول کیا جاتا ہے وہ اصول اور فروع دونوں چیز کو شامل ہوتا، اعتقادات اہل سنت اور فرائض و معمولات، احکام عبادت کے جاننے کے مجموعے کو اس زمانے میں علم فقہ کہا جاتا۔ جیسا کہ فقہ الاکبر امام اعظم کی کتاب، حالانکہ آپ دیکھیں گے تو اس میں نماز روزے کے مسائل نے شروع سے آخر تک کے باب اعتقادیات ہی ہے،
زمانہ قدیم میں فقہ کا قول، آج کے زمانے میں علم الکلام جب اس کی صفائی ستھرائی نکھرائی اور صیانت علماء ربانیین کی طرف سے ہو گئی تو علم اعتقادیات پر فی زمانہ متاخرین کے زمانے میں بولا جاتا ہے، مگر اس زمانے میں جس زمانے میں فلسفے نے ضلالت و گمراہی کا ایک بازار گرم کر رکھا تھا، اس زمانے میں اسے علم الکلام یعنی گفتگو کے ہنر و انداز، عقل و فکر کے نئے نئے ضابطے بنا کر کے حقائق میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی جانے والے علم کو بولا جاتا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں دواء الدین هو العلم الفقہ، فرماتے وہ علم فقہ ہے۔ فرض و واجب کا جاننا، حلال و حرام کا جاننا، صوم و صلاۃ کا جاننا، حج و زکوٰۃ کا جاننا، نکاح و دیگر مسائل کا جان لینا، یہ سب اس کے ساتھ اس میں داخل، اور پھر ساتھ ساتھ سب پر عظیمت کے اعتقادیات اہل سنت یعنی سچے صحیح اعتقاد سے آگاہی حاصل کر لینا، یہ دوا۔ اب یہ حاصل ہے تو جو بدعقیدگی کی بیماری ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے، یہ دوا ہوتی ہے۔ اب پھر ایک دیکھیں، یہاں ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے عبرت ہے۔ چوتھا علم جو بتاتے ہیں، جو داء الدین ہے یعنی بیماری جس سے ہو جاتی ہے، ہماری دینی معاملات میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی ہماری سوچ خراب ہو جاتی ہے، ہمارا ذہن بیمار ہو جاتا ہے، ہمارے جو مضبوط عقیدے ہوتے ہیں ان عقیدوں میں تذبذب کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سارے کیسے آتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہوا علم اخباری فتن السلفی، اکابرین کے زمانے میں جو آزمائشیں ان پر اتری، جس میں انہیں مبتلا کیا گیا، آزمایا گیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، ان واقعات پر گفتگو کرنا یہ بیماری ہے۔ اور پانچواں وہ علم جو ہلاکت ہے، فرماتے ہیں هو الکلام، یعنی فلسفہ وہ منطق کا وہ علم قدیم جو دین کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے لیے، دین کی حقانیت کو اپنے فاسد خیالات و الفاظ کی گھیرا بندی کے ساتھ اس کی حقانیت سے بطلانیت کی طرف توجہ کو مبذول کرانے کے جو الفاظ کے شکنجے کسے جاتے تھے، اس علم کو کہا گیا۔ امام ذہبی نے اس کے ساتھ ہی آگے لکھا قلت هو علم الاوائل، یعنی یہ ابتدا کا علم کلام ہے، آج کے زمانے کا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں تو اس کی صیانت ہو گئی ہے۔ امام ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتوریدی، امام غزالی، غوث اعظم، خواجہ پاک، مخدوم سمنانی اور دیگر تمام اکابر اولیاء کرام، علماء اعظام نے جس کی صیانت کر دی ہے، جو حال اور قال سے جس کو مضبوط کر دیا ہے، آج کے زمانے میں اعتقادیات کے لیے بالخصوص علم الکلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بعد صیانت ہے، بعد حفاظت، اور بعد اس کی حفاظت اور اس کی مضبوطی کے اس کے تمام عیبوں کو دور کر کے ایسا بتایا گیا، ان کے تمام شکنجوں کو توڑ کے وہی عقل و فکر کے جو ضابطے قاعدے انہوں نے اس کو برباد کرنے کے بنائے تھے، انہی ضابطوں سے ان کے عقل و فکر کو جو بربادی کی طرف ظاہر ہے واضح روشن کر دیا گیا اور بیان کر دیا گیا، دلائل قائم کیے گئے، حجت قائم کیے گئے، اقوال پر تصریحات کی گئیں، کلام کے ایسے دریا بہائے گئے کہ اس زمانے سے لے کر کے آج تک وہ دریا بہتے جا رہے ہیں۔ اہل عرفان، اہل قلم، اہل تحقیق اس دریا سے اپنے اپنے حصے کے مطابق وہ گہرائی میں غوطہ زنی کرتے ہیں اور ہدایت کے جواہر پاروں کو لے کے اپنے دیدار سے اور اپنے آپ کو اس سے مالا مال کرتے ہوئے، اور جو اس درجے کے نہیں ہیں ان کے لیے ہدایت کا چراغ متعین کر دیتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی حفاظت، صیانت اور اس سے ہمارے فوائد اور اس پر ہمارا
چلنا اور اس سے ہمارا تعلق کیسے ہونا، یہ سارے کے سارے کون بتا رہے ہیں؟ ہر چیز کا پردہ چاک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے دامن ظاہر اور دامن باطن، اپنے حال کو، اپنے قال کو رسول اللہ کے حوالے فرما دیا، وہ انہوں نے ان کے دامن کو بھر دیا، یہ اس سے جھولیاں بھر بھر کے امت میں بانٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اہل تحقیق، اہل حقیقت، اہل عرفان کا وہ عظیم جمگھٹا ہے، وہ عظیم طبقہ ہے جنہوں نے امت کی رہبری و ہدایت کے لیے اپنے علم